أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. محترم بھائیو، انسان بہت سے معاملات میں دو چیزوں میں آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ دو بڑے فتنے ہیں۔ ان میں سے ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے تو وہ فقط اللہ کی ایک نعمت ہے جس سے وہ ساری نعمتیں نہیں خرید سکتا۔ اگر اس کے پاس اولاد ہے تو وہ ایک نعمت ہے جس کے ساتھ وہ ساری نعمتیں نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کی آزمائش بھی ان کے اندر رکھی ہے کہ انسان جس وقت اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر کم ادا کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور زیادہ تر وہ انحصار رکھتا ہے اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے یہ اس کا اپنا ہنر ہے، اس کا اپنا فن ہے، اس کی محنت ہے۔ اور جس وقت اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس ایک دو تین نعمتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اور جن سے متواتر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ تنگی کو برداشت نہیں کرتی، نقصان کو برداشت نہیں کرتی، انسانی فطرت میں ہے۔ تن آسانی کو پسند کرتا ہے انسان، اور غنا کو، فراوانی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دار الامتحان کے اندر اس کو آزمانا ہے، اور بغیر آزمائش کے وہ جنت چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ آزمائش تو ہوگی، آزمائش کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اور آزمائش دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے اوپر ڈالی، سب سے زیادہ پیغمبر آزمائے گئے۔ اس کے بعد جو ان کے قریب ہوگا وہ آزمایا جائے گا، جو ان سے محبت کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، دنیا میں آزمائشیں اس کے اوپر آئیں گی۔ اور یہ آزمائشوں کا آنا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر جو مومن ہے اس پہ عذاب ڈال دیا، لیکن جو آدمی اپنے معاملات میں کمی کوتاہی کا شکار ہے تو وہ آزمائش وبال بھی ہو سکتی ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مومن پہ جو آزمائش آتی ہے، اس کے مال میں جو کمی ہوتی ہے، اس کو جان کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ سارے معاملات اس کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، اس کے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، زیادہ گڑ گڑاتا ہے، زیادہ دعائیں مانگتا ہے۔
ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے اپنے رب سے. اور یہی عبادت ہے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو وہ مصیبت میں ڈالے، ایک مومن کو. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. لعلہم یتضرعون، وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائے، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو. رب چاہتا ہے میرا بندہ کمزور ہو گیا میرے ساتھ تعلق کے اندر، اس کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. یہ اس کی اپنا ایک انداز ہے، ایک محبت کا طریقہ ہے. لیکن کچھ اصول وہ ہیں جو بالکل سامنے ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا، میرے اوپر کو وبال آتا ہے تو میں یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے اوپر میرے گناہ کم نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا میں میں ذلیل ہوں گا، آخرت میں بھی میں ذلیل ہوں گا، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو پکڑیں گے. انسان اپنے آپ کو میزان کے اندر رکھے. کون سا میزان ہے؟ جو اللہ نے آسمانوں کے اوپر اتارا، آسمانوں سے اتارا، اللہ کی وہ کتاب جو ہدایت کے رستے بتاتی ہے، جو انسان کو بتاتی ہے تیرا وزن کیا ہے، اللہ کے نزدیک تیرا وزن کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے. آیا تیرا جو رستہ ہے وہ جنتیوں کا رستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، یا تو گمراہ ہو چکا، رستے سے بھٹک چکا؟ یہ اللہ کی کتاب بتائے گی کون سا رستہ صراط مستقیم ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے پیغمبر تو بے شک پیغمبروں میں سے ہیں آپ، اور صراط مستقیم کے اوپر ہے. ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا رستہ صراط مستقیم ہے. اس کے اندر نماز تھی تو کتنی اس کی اہمیت تھی، کتنی اس کی وقت تھی. اس کے اندر زکوٰۃ تھی تو اس زکوٰۃ کی کتنی اہمیت تھی. اور تارک زکوٰۃ کو، منکرین زکوٰۃ کو وہ لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ اس میں رمضان کے روزے تھے، اور روزے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے اندر ان کی جو شان بیان ہوئی ہے، اور نہ رکھنے والوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں وہ ہم کو بتاتی ہیں ہمارا وزن کیا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی کتاب بتاتی ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ زکوٰۃ کے اوپر کچھ باتیں کی. قرآن کریم کے بعض پورے موضوعات، یہ میں آج سورۃ اللیل میں نے پڑھی ہے، اس کی ابتدا سے لے کر آپ اللہ قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. قسم اٹھا کے رب کہتا ہے تمہارے جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور پھر آگے پوری بات بیان کی اور اس کی تفصیل بیان کی. فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی نعمتوں کو دیا اور تقوی کو اختیار کیا، جو کچھ اس کا اللہ کا مال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کو ملا، اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اور تقوی کو اختیار کیا. وصدق بالحسنى، اور ہر نیک عمل کو، ہر صحیح بات کو، ہر نیکی کو اس نے اس کی تصدیق کی. ہاں یہ سچ ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے آسانیوں کے رستے جو ہیں وہ مزید آسان کر دیں گے. اور وہ بندہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل اختیار کیا، بخیلی کی، اور بے نیاز بنا رہا، لاپرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکیوں کی عملاً یا قولاً تکذیب کی، اس کو جھٹلایا.
ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کے مال میں سے زکات نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا بھائی؟ بھائی یہ ٹیکس ہے. کیا یہ کہا گیا؟ کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو قسم کے لوگ کھڑے ہوئے. ایک وہ تھے جو کہتے تھے زکات ہم نہیں دیتے, یہ ٹیکس ہے, بالکل نیو مسلم تھے. ان کو کہا گیا منکرین زکات, یہ بھی منکر زکات ہے. دوسرے وہ تھے, وہ ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ, یہ خود کا واحد کا صیغہ ہے اور خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو اللہ کے پیغمبر کو ہم نے زکات دی, کبھی انکار نہیں کیا. اب وہ فوت ہو گئے لہذا ہم زکات نہیں دیتے. کیوں؟ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. تو پھر ان کو حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا, انہوں نے دینا شروع کر دیا. ایک وہ تھے جو زکات کو ٹیکس سمجھتے تھے, اگرچہ انہوں نے زبانی کہا, لیکن آج ہم عملاً کہتے ہیں, آج ہم عملاً یہ کہتے ہیں, ہمارے اعمال ہمارے رویے وہ یہ ثابت کرتے ہیں ہم زکات کے منکر ہیں. کتنی دینی ہے؟ سال گزر جائے مقروض نہیں بندہ اور اس کا مال اضافی ہے, ایک لمٹ ہے اس کے پاس, تھوڑا سا مال بھی نہیں ہے, ایک لمٹ ہے. اس میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ, 40 روپے میں سے 1 روپیہ, یہ کیا ہے؟ اس کا مال ہی نہیں ہے. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں کے اندر لوگوں کا حق اللہ نے دیا. لوگوں کا حق تھا, وہ کس کا؟ مسکین کا, غریب کا, فقیر کا. ان لوگوں کا مال تھا جو رب نے اس کے مال کے اندر رکھ دیا, یہ وہ بھی کھا گیا. اب اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل میں یہ پھنستا ہے اور یہ امید رکھے کہ میرے گناہ کم ہوں گے, میں مومن ہوں. ایمان کی نشانیوں میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, زکات نہیں دی, انہوں نے کہا ٹیکس ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکٹھا کیا صحابہ کو اور فرمایا ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے, ان کے خلاف ہم لڑیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کس طرح سے آپ اس بندے کے ساتھ لڑیں گے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ معبود نہیں, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جو توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے, جس کے ساتھ وہ اسلام کے اندر داخل ہوا, آپ کیسے لڑیں گے اس کے ساتھ؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نماز اور زکات کے درمیان فرق نہیں سمجھتا. اگر یہ وہ بکری کا بچہ نہیں دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت دیتے تھے زکات کا, اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ لڑوں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی بندے جا کر ان سے بحث کرتے تھے, وہ دلائل کے اندر ہمارے اوپر غالب آ جاتے تھے, وہ دلائل میں ہمارے اوپر غالب آ جاتے تھے, ہمارے پاس ان کے سوالات کا جواب نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اجماع ہوا صحابہ کا, سارے صحابہ, ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا, وہ حضرت ابو بکر صدیق کے لشکر سے الگ ہوا اور اس نے کہا میں نہیں لڑتا. سارے صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا, منکرین زکات کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. ایک آدمی کہتا ہے یہ ٹیکس ہے, وہ تو کافر ہو گیا, مسلمان کہاں رہا. اور آج ہمارے اوپر حکومتیں نہیں ہیں اگر, تو ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے. حکومت ڈنڈے کے ساتھ ہم کو نماز پڑھائے, حکومت ڈنڈے کے ساتھ ہم کو توحید سکھائے, ہم کو رسالت سکھائے, ہم کو حرام خوری سے بچائے, ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے. انسان اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلا سب سے بڑا حاکم ہے, سب سے بڑا حاکم اپنی ذات کے اوپر ہے, سب سے بڑا مدرس اپنی ذات کے لیے ہے. لیکن انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے, اپنی ذات کو بھول جاتا ہے, اس کو کیڑے دوسروں میں نظر آتے ہیں. بھائی سب سے پہلے اس بات کو کرو جو آپ کر رہے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یہ قول اور فعل میں جو تضاد ہے یہ مومن کا شیوا نہیں ہے, یہ منافق کی علامت ہے. وہ بات کچھ اور کرے گا کچھ اور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس میں سے وہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں اور تقوی کو اختیار کرتا ہے، اس مال کو دیتے وقت ماپتا بھی ہے، حلال کا دے رہا ہوں، کمائی حلال کی ہے، ایک لقمہ حرام کا اس کے اندر شامل ہے تو وہ کروڑوں اربوں کا مال حرام ہے، پورے مال کو اس نے حرام کر کے رکھ دیا. یہ ہمارے فلسفے ہیں، اللہ کا فلسفہ یہ نہیں ہے. 100 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، ایک پائی چاہے 100 میں سے 100 ٹکوں کا ایک ٹکا اس میں سے کم کرتا ہے، اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی. 1 روپیہ روکتا ہے، کیوں روکتا ہے؟ من کا کھوٹ بتاتا ہے کیوں روکتا ہے. من پاپی ہے، من کے اندر کھوٹ ہے، من اس کو اس بات پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کی خواہش نفس اس کو روکے ہوئے. چلو 1 روپیہ نہیں دیا تو کیا ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا، یہ اس کی شریعت ہے. اللہ کی شریعت جو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورا داخل ہو، یہ تیتر بٹیر نہ بن اور نہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر. کیوں نہیں دیتا؟ اندر کی کچھ چیز ہے وہ بتاتی ہے. ایک آدمی آتا ہے مجھے کہتا ہے جی بندہ پارٹی کرے، پکنک منائے، فلاں جگہوں پہ چلا جائے، فلاں وہ مزار ہے ادھر جا کے اگر کھانا کھا لے، اللہ کے لیے ذبح کرے، ادھر سے بنا کر ادھر لے جائے، میاں صاحب پہ کھا لے، ادھر چلا جائے شاہ زمان کے اوپر 2-3 اور ہیں ان جگہوں پہ کھا لے، وہ جگہ ہیں ان کے اوپر کھا لے تو کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو من سے پوچھ، اپنے اندر سے پوچھ، جو اس کے اندر کچھ چیز تو ہے جو تجھ کو ان کی طرف لے کر جاتی ہے. کوئی ایسی چیز تو ہے جو تجھ کو کھینچ کر اس مزار پہ لے کر جاتی ہے. تو اور پہاڑوں پہ چلا جا، ضرور مزار پہ کھانا ہے تو نے. تیرے اندر ابھی جراثیم موجود ہیں جو تجھ کو شرک کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، اور اللہ کو وہ توحید آلودہ گندی غلیظ نہیں چاہیے. جب تک تو رب کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کرے گا، جب تک تیری محبت، تیرا انداز، تیری امیدوں کا مرکز وہ اللہ کی ذات نہیں ہوگی، جب تک تیرے اندر مایوسی کے بادل رب سے نہیں ٹوٹیں گے، اس وقت تک تیری توحید ناقص ہے. تو ابھی تک بندوں کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تو کہتا ہے تو پل صراط سے گزر جائے گا. کون سی چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے تیرے اللہ کے پاس؟ لیکن وہ جراثیم جب تک نکالنے پڑیں گے، جراثیم اندر سے گند نکلے گا، پھر انسان کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. تزکیہ نفس ضروری ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ تم ماپ تول کے اندر انصاف سے کام لو. تو وہ کیا کہتے ہیں، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نمازیں ہیں یہی تجھ کو سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا وہ دین جو عبادت ہم کرتے تھے جن چیزوں کی چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم وہ کام کریں جو تو ہم کو حکم دیتا ہے، اور اپنی مرضی منشا اپنے اموال کے اندر وہ چھوڑ دیں، ہم ترک کر دیں. مال کو اس طرح سے استعمال کرنا جس طرح سے ہماری منشا ہے، ہم چاہتے ہیں بلکہ تیرے مطابق چلیں. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم دین کے حصے بکھرے کرتے ہیں، دین کے حصے بکھرے کرتے ہیں. دین میں عقیدہ مطلوب ہے، عبادت مطلوب ہے، معاملات مطلوب ہیں، اخلاقیات مطلوب ہے. کس طرح سے عقیدہ ہو، جیسے رب نے قرآن میں بتایا، رسول نے سکھایا. کس طرح سے عبادات ہو، جیسے رب نے قرآن میں بتائیں، جیسے رسول نے سکھائیں. کس طرح سے معاملات ہو، جیسے رب نے قرآن میں بتائیں، جیسے رسول نے سکھائیں. کس طرح سے اخلاقیات ہو، جیسے رب نے بتائیں، جیسے رسول نے سکھائیں. معاملہ ختم. اس میں مداخلت نہیں ہے.
دین کے اندر ٹانگ نہیں اڑا سکتے ہم. یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام جس وقت فرماتے ہیں یہ ڈنڈی مت مارو، اور یہ جو مال ہے اس کو جو خرچ کرتے ہو اس میں انصاف سے کام لو، اسراف نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں، تیری یہ جو نمازیں پڑھتے ہو یہی سکھاتی ہیں آپ کو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے. یہ ہر مشرک کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے عمل کو بطور دلیل اللہ اور رسول کے معاملے کے اندر پیش کرتا ہے مقابلے میں. اور دوسرا، ہم اپنی مرضی سے مال کو خرچ نہ کریں، اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، تیرے مطابق خرچ کریں. خرچ تو کرنا پڑے گا، ویسا ہی خرچ کرنا پڑے گا جیسے رسول کہے گا. جو حدود اور جو قیود وہ مقرر کرے گا اس کے مطابق خرچ کرے گا، اس سے نہ بڑھ کر کرے گا نہ اس کے اندر کمی کرے گا. تو مین بنیاد ہے یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کو اس انداز سے اس طریقے کے مطابق کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اور یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کا یا تو زبان کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے یا اپنے عمل کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے. یا زبان کے ساتھ بندہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، یا اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے نہیں دیتا. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، بلکہ گرا چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اس میں تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستہ جنت کا آسان کریں گے. فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ. اور جو بندہ بخل سے کام سے لیتا ہے اور اپنی من مرضی کرتا ہے اور نیکیوں کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرْهُ ہم آسان کر دیں گے اس کو لِلْعُسْرَىٰ، مشکلات کے راستے کی طرف اس کو ہم آسانی دیں گے، کھاڑا دیں گے، جا ادھر گڑے میں گر، اور جتنا آگے جاتا جائے گا پھنستا جائے گا، غرق ہوگا. مال انسان اکٹھا کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قرآن کریم نے دو اصطلاحیں بتائی ہیں. ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس کی ضد جو ہے وہ امساک ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. امساک کا مطلب ہے روکنا، اور اس کی 4 مشہور مختلف شکلیں بتائی ہیں. اور ان شکلوں کے اندر انسان اپنے رویے سے وہ مال کو روکتا ہے، حقیقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکتا ہے اور زکوٰۃ سے بھی رکتا ہے. اس میں ایک چیز اقداء ہے. اقداء سے مراد ایسا آدمی ہے جو تردد میں رہتا ہے. کبھی تو خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور کبھی کہتا ہے پتہ نہیں چھوڑو ان کو، روک لیتا ہے. اور دوسرا اس کی تشریح یہ ہے ایسا بندہ پوری زکوٰۃ نہیں دیتا، چند حصے دے کر وہ اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں حق دے دیا. یہ حقیقت میں مال کو روک کے کھڑا ہے، مال کو روک کے کھڑا ہے. اور بھائی پل ہے، ایک لمبا سا پل ہے، 2 کلومیٹر کا ہے، 1 کلومیٹر کا ہے. اس میں سے آپ 1 میٹر نکال دیں، اس کو کوئی پل کہتا ہے؟ اس سے کوئی گزر سکتی ہے چیز جب تک اس کے اندر ربط قائم نہ ہو. اور بجلی کی تاروں کی ساری وائرنگ کر دو اور کہو جی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو اوپر لگتا ہے نا ایک سگنل سا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم نہیں لگاتے، یا یہ سوئچ کو آن نہیں کرتے. کوئی بات نہیں ہے، ایک بٹن کو دبانے کے اوپر ساری بجلی کھڑی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو آن نہیں کرتے مین سوئچ کو. تو یہ کمکمیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فائدے نہیں دیں گی.
اللہ کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو حصہ میں نے مقرر کیا ہے وہی دے. تو کیوں روکتا ہے؟ تھوڑا کچھ دیتا ہے کچھ روک لیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ امساک کے اندر شامل ہے. یہ بھی مال کو روک کے کھڑا ہے. اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جس کو کہتے ہیں بخل. اب بخل اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے، نہ کسی ضرورت مند پہ خرچ کرے. ساتھ پڑوسی ہے، سامنے کوئی بندہ ہے، کسی ایسی مجبوری میں مبتلا ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے اور اس کے دینے سے یہ مرتا نہیں ہے اور اس کا گزارا ہو جاتا ہے. آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک آدمی، مجھے یاد ہے، بزرگ آدمی تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھٹے ہوئے اس کے چپل تھے. وہ ہمارے پاس آیا اور کہتا ہے جی کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ مجھ کو ایک ریڑھی خرید کر دے دی جائے جس کے اوپر میں کچھ بیچوں. 3000 کی ریڑھی بنتی ہے، 3000 کی. یہ جو سائیکل والے پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اوپر کلفیاں بیچتے ہیں، دوسری تیسری چیزیں. تو میرے پاس 600 کہ 700 روپیہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے. میں کافی عرصے سے وہ بناتا ہوں، وہ نہیں بنتا، وہ 3000 نہیں بنتا مجھ سے. تو نہ میں مزدوری کے قابل ہوں اور حالات میرے نیچے جا رہے ہیں. جس جگہ میں نے دیکھا وہ رہتا ہے، اس کے دائیں بھی کروڑ پتی رہتا ہے اور بائیں بھی کروڑ پتی رہتا ہے. اس کے دائیں بھی کروڑ پتی رہتا ہے، بائیں بھی کروڑ پتی رہتا ہے. لیکن انہوں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا اس کی حالت کیا ہے. بہرحم پتھر دل. 3000 روپیہ ہے کیا؟ سالوں پہلے کی بات نہیں ہے، 7-8 سال ہوئے ہوں گے. 3000 روپے ہے کیا؟ وہ 3000 روپے اس سے بنتے نہیں تھے. اس کی جو حالت تھی، اب ایک 80 سال کا بوڑھا وہ کیا کس طرح سے مزدوری کرے؟ اب رب ان سے نہیں پوچھے گا، اللہ کی قسم پوچھے گا، اور اس طرح سے پوچھے گا جیسا پوچھنے کا حق ہے. یہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے. آنکھ بند کفن کا محتاج، کوئی پہنا دے ٹھیک ہے ورنہ مٹی میں گیا. ساری سہولتیں گئیں، نہیں پوچھے گا. پوچھے گا. یہ بخیل ہے، اور بخیل اس کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت خرچ نہیں کرتا. ایک بخل ہوتا ہے غیر کے اوپر خرچ کرنے کے اندر، دوسرے کو دیکھتا ہے دھتکارتا ہے. اور ایک بخل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا. ہم نے یہ بندے بھی دیکھے ہیں، ہم نے یہ بندے بھی دیکھے ہیں. مالوں کے ڈھیر ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، اور بھوک پیاس سے موت واقع ہوئی. ہم تو جانتے ہیں کیوں. زندگی میں خرچ نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے، کمانے کے لائق نہیں رہے، پھر بھی مال موجود ہے لیکن تن پہ ہی نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتا؟ کم ہوتا ہے. یہ جو بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، جو مال کو روکتا ہے اس کی نفسیات میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ میں نے دیا کم ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو رزاق نہیں مانتا. بالکل سیدھی سی بات ہے، کڑوی گولی ہے، کنین کی طرح زہر. اللہ کو رزاق نہیں مانتا. یہ توحید کرے، اس کی توحید جھوٹی ہے. کیوں؟ اگر یہ رب کو رزاق مانتا تو یہ آس پاس دیکھتا، یہ اتار چڑھاؤ مخلوق کے اندر کام کرتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ آیت وہ دیکھ لیتا. جس کے اوپر چاہے مال کو پھیلا دیتا ہے، جس کا چاہے قبضہ اس کو بند کر دیتا ہے. سوچتا سمجھتا نہیں ہے. اور چوتھا وہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں شحن، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. قرآن نے یہ چوتھی اصطلاح بیان کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ بھی بخیلی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک بخل شامل ہو جاتا ہے، دوسرا حرص شامل ہو جاتا ہے. اور یہ حرص کے اندر نا اپنا بھی دوسرے کا بھی مال کھاتا ہے، اپنا بھی کھاتا ہے. یہ دبا کے بیٹھتا ہے، نہ اس کو حلال کی پہچان نہ اس کو حرام کی پہچان.
یہ بس یہ کہتا ہے 2 4 ہو جائیں 4 8 ہو جائیں. باقی امید کو اس کے لیے کچھ بنیاد چاہیے. فصل لگانے کے لیے، فصل اٹھانے کے لیے کچھ پہلے کام چاہیے. تو میرے بھائی یہ ارکان ہیں اسلام کے. نماز کا جو ذکر ہے 908 900 مرتبہ ہے. زکوٰۃ کا جو ذکر ہے کثرت کے ساتھ ہے. 100 سے زائد مرتبہ قرآن کہتا ہے 30 پاروں میں 100 سے زائد مرتبہ. اور بالکل واضح کر کے بتایا نماز کے اور زکوٰۃ کے اور انفاق کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو معاملات ہیں ایک ایک نقطہ کر کے بتایا ہے. اور پھر بھی وہ بندہ نہیں دیتا تو یہ کون سا مال ہے جو ڈسپلین کے اوپر تو آمادہ کرتا ہے، ڈرپیں بھی لگواتا ہے، لیکن جہنم کے لیے بندے کو تیار کر رہا ہے اور وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پچھلوں کے لیے چھوڑ جاؤں بہت کچھ، کہیں یہ بیچارہ دھکے نہ کھاتا پھرے. پھر وہی بات ہے، یہ سمجھتا رزاق میں ہوں، وہ آسمانوں کے اوپر. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ ذہن میں گھسیڑو. رزق اوپر سے تنگ ہوتا ہے اور پھیلتا ہے، نہ تیرے اختیار میں نہ میرے اختیار میں. ماں کے پیٹ کے اندر جو رزق تھا وہ لکھ دیا گیا، ایک تو لقمہ اس سے اوپر نہیں لے کر جا سکتا. جتنی کوششیں کرتا پھر آسمان پہ پہنچا. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.